حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جنت میں سہرا ہے امیر حمزہ کا، ہے ام نبی بھی بھائی بھی یہ خاص فضیلت ہے ان کی، ہے ام نبی بھی بھائی بھی یہ خاص فضیلت ہے ان کی، سرکار دو عالم سے دوہرا، سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار دو عالم دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا۔ سب اہل مدینہ کہتے ہیں تربت ہے مدینے میں ان کی، سب اہل مدینہ کہتے ہیں تربت ہے مدینے میں ان کی، مجھ کو تو مدینہ لگتا ہے سارا ہی امیر حمزہ کا، مجھ کو تو مدینہ لگتا ہے سارا ہے امیر حمزہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ بس میرا دعا مدینہ کیا بتا کہ کیا مدینہ، اٹھ کے جا کہاں مدینے سے، اٹھ کے جا کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتا کیا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس
میرا مدہ مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کے آپ نے فاتحہ پڑھا ہے، دعا کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جنگ کا میدان یہی تھا، اسی جگہ پہ جنگ ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد 1000 تھی، راستے کے اندر 300 منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار، پیچھے ہٹ گیا تھا، باقی 700 صحابہ کرام تھے۔ کفار کا لشکر 3000 کا تھا۔ جو جنگ ہوئی تھی اسی جگہ پہ جنگ ہوئی تھی، اسی جگہ پہ مال غنیمت چھوڑ کر کفار اس پہاڑ کے پیچھے بھاگ گئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو اس چھوٹی والی پہاڑی کے اوپر بٹھایا تھا۔ اس پہاڑی کا نام ہے جبل رمات۔ کیا نام ہے؟ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، رمات کہتے ہیں تیر کو، یعنی تیر اندازوں والی پہاڑی۔ اس کے اوپر بٹھایا تھا، منع فرمایا تھا پیارے نبی نے، آپ نے اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے نہیں آنا، چاہے جنگ کی شکست ہو، چاہے جنگ کی فتح ہو۔ باقی صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ اس ٹائم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ کو کل سب بتا دیتے یہ پیچھے والا یہ نالا یہ نہر، اور خالد بن ولید اس کے نیچے پیچھے سے آئے تھے اور اس پہاڑی کے پیچھے آ گئے۔ صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا، بھئی پیچھے سے وہ لشکر بھی آ چکا ہے، اور 40 صحابہ کرام نیچے اتر کے مال غنیمت جمع کرانے کے لیے آ گئے۔ جب نیچے اترے خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، 10 صحابہ کرام کو اس پہاڑی کے اوپر شہید کیا، پھر اسی جگہ پہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اوپر سے آ کے حملہ کیا، 60 صحابہ کرام ادھر شہید ہوئے۔ پیارے نبی کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ بہت لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کے گئے، کان کاٹا، ناک کاٹا، ہونٹ کاٹے، بازو کاٹے، آنکھیں نکالی، حتیٰ کہ سینہ چاٹا گیا، کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کے ہند دورت میں اپنے منہ کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچے کلیجے کو چبایا تھا۔ اور پیارے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی اسی جگہ پہ شہید ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے گھیرا لے کے پیارے نبی کو اس پہاڑ کے ساتھ لے گئے۔ یہ سامنے والا جبل احد، قاری صاحب بتا رہے تھے، پیارے نبی نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، جنت میں جائے گا، جنت کے اندر یہ سونے کا پہاڑ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی جب اس پہاڑ کے ساتھ گئے، یہ پہاڑ پھٹ گیا، غار بن گئی، پیارے نبی اس کے اندر جا کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، 3.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، 7.5 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ فرماتے ہیں ہوائی جہاز کے پاس جب نظارہ کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح بنایا ہے جس طرح ہم لفظ محمد لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو بار بار لے۔ چلیں انشاءاللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کے آپ نے فاتحہ پڑھا ہے، دعا کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جنگ کا میدان یہی تھا، اسی جگہ پہ جنگ ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد 1000 تھی، راستے کے اندر 300 منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار، پیچھے ہٹ گیا تھا، باقی 700 صحابہ کرام تھے۔ کفار کا لشکر 3000 کا تھا۔ جو جنگ ہوئی تھی اسی جگہ پہ جنگ ہوئی تھی، اسی جگہ پہ مال غنیمت چھوڑ کر کفار اس پہاڑ کے پیچھے بھاگ گئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو اس چھوٹی والی پہاڑی کے اوپر بٹھایا تھا۔ اس پہاڑی کا نام ہے جبل رمات۔ کیا نام ہے؟ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، رمات کہتے ہیں تیر کو، یعنی تیر اندازوں والی پہاڑی۔ اس کے اوپر بٹھایا تھا، منع فرمایا تھا پیارے نبی نے، آپ نے اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے نہیں آنا، چاہے جنگ کی شکست ہو، چاہے جنگ کی فتح ہو۔ باقی صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ اس ٹائم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ کو کل سب بتا دیتے یہ پیچھے والا یہ نالا یہ نہر، اور خالد بن ولید اس کے نیچے پیچھے سے آئے تھے اور اس پہاڑی کے پیچھے آ گئے۔ صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا، بھئی پیچھے سے وہ لشکر بھی آ چکا ہے، اور 40 صحابہ کرام نیچے اتر کے مال غنیمت جمع کرانے کے لیے آ گئے۔ جب نیچے اترے خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، 10 صحابہ کرام کو اس پہاڑی کے اوپر شہید کیا، پھر اسی جگہ پہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اوپر سے آ کے حملہ کیا، 60 صحابہ کرام ادھر شہید ہوئے۔ پیارے نبی کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ بہت لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کے گئے، کان کاٹا، ناک کاٹا، ہونٹ کاٹے، بازو کاٹے، آنکھیں نکالی،
ताकि सीना चाक किया गया, कलेजा निकाला, कलेजा निकाल के हिंद दौरान में अपने मुंह के अंदर सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कच्चे कलेजे को चबाया था। और प्यारे मीठे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांत मुबारक भी इसी जगह पे शहीद हो गए थे, ज़ख्मी हो गए थे। सहाबा किराम ने घेरा लेके प्यारे नबी को इस पहाड़ के साथ ले गए। ये सामने वाला जबल ओहद, कारी साहब बता रहे थे, प्यारे नबी ने फरमाया ये जन्नती पहाड़ है, जन्नत में जाएगा, जन्नत के अंदर ये सोने का पहाड़ होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी जब इस पहाड़ के साथ गए, ये पहाड़ फट गया, घास बन गई, प्यारे नबी उसके अंदर जाके बैठ गए थे। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, 3.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फरमाते हैं हवाई जहाज़ के पास जब नज़ारा क्या गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इस तरह बनाया जिस तरह हम लफ्ज़ मोहम्मद लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ की हाज़िरी को कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बार बार ले। हम जंग जीत गए हैं, वो कुफार नीचे उतरे, सहाबा कराम में से 50 में से 40 सहाबा नीचे उतरे, कुफार का पीछा किया। कुफार दाएं दाएं टीलों में छुप गए, सहाबा आगे निकल गए। और जब सहाबा आगे निकले, कुफार ने पीछे से हमला किया। हमले के दौरान भगदड़ मची। इसी पहाड़ी पर 40 सहाबा कराम शहीद हुए, 40 सहाबा का खून लगा। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इस पहाड़ी के ऊपर न कुछ है, इसलिए कि यहाँ सहाबा कराम का खून लगा हुआ, अदब का तकाजा है। फिर पहाड़ी ऊपर नीचे सहाबा की मज़ार हैं, तो अदब का तकाजा के ऊपर नहीं बल्कि इसकी दूर से ज़ियारत करना ये भी बाइस अजर व सवाब है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसी मैदान में थे। तुर्की हुकूमत ने इस 4 दीवारी कवर की था कि हम जैसे गुनाहगारों की चप्पलें वहां तक न जाएं, और सहाबा कराम वहां शहीद हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम के 70 सहाबा शहीद हुए, और 70 सहाबा में से सरफहरिस्त सैयदना अमीर हमजा हुजूर के चचा आम रसूल, हुजूर के दूध पीते शरीक भाई भी हैं, हुजूर के चचा भी हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के हम उमर भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा जब यहाँ शहीद हुए, आपके जिस्म के कई टुकड़े किए, आपके कलेजे को निकाला गया। हजरत हिंदा ने कलेजा चबाना चाहा लेकिन चबा ना सकी। हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह, आपको ज्यादा सदमा गम कहाँ पहुंचा? तो मेरे नबी फरमाए उहद के मकाम पर, जब मेरे चचा को बेदर्दी से शहीद किया। और शहीद करने का वाला हजरत वाशी था और शहीद कराने वाली हजरत हिंदा थी। बाद में मुसलमान हुए, ईमान लाए, लेकिन जब भी सरकार के सामने आते तो मेरे नबी फरमाते मेरे सामने ना आया करो, इसलिए जब तुम मेरे सामने आते हो मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना अमीर हमजा की डेड बॉडी को जन्नतुल बकी ले जाना चाहा, तो ये उहद का पहाड़ साथ चलने लगा। ये सारा उहद का पहाड़ है और ये 14 किलोमीटर लंबा है, 3.5 किलोमीटर चौड़ा है, और 350 से 400 फुट इसकी पहाड़ की हाइट है। फरमाया हेलीकॉप्टर या मैप के जरिए इस पहाड़ की पिक्चर तस्वीर लें तो ये पहाड़ जमीन पर नाम मोहम्मद बना हुआ है, इसमें मोहम्मद बना हुआ है, और ये जन्नती पहाड़ है। हुजूर ने फरमाया जाबरन उहदुन व युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करते हैं, हम पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। साहब अर्ज के या रसूलल्लाह, ये तो बेजान है, पत्थर है। फरमाया जब भी आते हैं हम पर सलाम पेश फरमाते हैं। या रसूलल्लाह, मोहब्बत का सिला अजर होता है, इसको क्या मिलता? फरमाया साहबा जो हमसे मोहब्बत करे अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देता है। ये पहाड़ जन्नती पहाड़ है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये किसी दरवाजे पर मौजूद होगा और जन्नत में आने वालों का ये पहाड़ इस्तकबाल करेगा। जब सलमान फारसी को आजाद किया जा रहा था, सलमान फारसी ने फरमाया या रसूलल्लाह, मेरा आजाद होना मुश्किल है। फरमाया क्यों नहीं? यहूदी भारी कीमत वसूल करते हैं, इसलिए मैं आजाद नहीं हो सकता। मेरे नबी मुस्कुराए, जब नबी मुस्कुराते तो आपके दंदारे मुबारक से नूर निकलता। फरमाया सलमान घबरा नहीं, ये उहद का पहाड़ सोने के हम तुझे खरीद सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो अजीम शान ज़ियारत है, ये पलेस है उहद का। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मैदान है, हम इस मैदान को ईमान का गवाह बना लेते हैं। क़यामत के दिन ये मैदान भी हमारी गवाही देगा, या अल्लाह तेरे प्यारे बंदे हैं, मेरे